السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7 کلاس کی اسلامیات پڑھیں گے اور اس کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے، یہ دیکھ لیں، اسلامیات 7 کلاس کی، اور چیپٹر نمبر 2 میں سے ہم پڑھیں گے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ ٹھیک ہے، دعا کی اہمیت اور فضیلت، اس کو ہم پڑھیں گے۔ پہلے پورے چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو مشق ہے اس کو حل کریں گے، جن میں شارٹ کوسچن ہے، لانگ کوسچن ہے، MCQs وغیرہ ہیں۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ پہلے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ دعا کے لفظی اور اصطلاحی معنی بتا سکیں، یعنی بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے، دعا کی اہمیت بیان کر سکیں، یعنی کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور دعا مانگنے کے فوائد پر بات کر سکیں۔ تو یہ 3 اہم بنیادی مقصد ہیں اس چیپٹر کو پڑھنے کے۔ اور اس کے جو اہم الفاظ ہیں، دعا ہے، پکارنا ہے، ٹھیک ہے، دعا کرنا، دعا کا مطلب پکارنا ہی ہوتا ہے، ان دونوں کا مطلب پکارنا ہے۔ اہمیت کسی کی چیز کی جو امپورٹنس ہوتی ہے۔ فضیلت مقام، مصائب، پریشانی، ادب کی جمع، عاجزی، مطلب اپنے آپ کو بالکل انکسار بنا لینا، جھکا لینا، ہتھیار، اسلحہ جو ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا، آواز دینا۔ دعا اصطلاح میں اس کے معنی ہے اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اس سے اپنی حاجات طلب کرنا اور فریاد کرنا۔ دعا کے بیٹا جو لغوی معنی ہے، جو اس لفظ کے جو معنی ہے، ایک ہوتا ہے لغوی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی، یعنی ایک عام جو سمجھا جاتا ہے اور اس کے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں ان سے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو دعا مطلب ہوتا ہے اس کا لغوی کہ پکارنا، کسی کو آواز دینا، کسی کو ندا دینا۔ جس طرح ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، کسی کو کوئی بھی پکار دے کر اس کو بلاتے ہیں یا اس سے کام کرواتے ہیں تو اس کو دعا ہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ دعا ہر ایک کے لیے نہیں، یہ صرف خاص ہو جاتا ہے جب دعا کا لفظ آ جاتا ہے، تو وہ خاص اصطلاحی معنی میں خاص ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، کہ انسان کے اوپر کوئی بھی مشکل آئی ہے، کوئی بھی پریشانی آئی ہے اور کوئی بھی مصیبت انسان کے اوپر آئی ہے، تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انسان پکارے، یا مدد طلب کرنے کے لیے، یا ٹینشنوں اور پریشانیوں میں انسان الجھا ہوا ہے تو اس ٹینشن اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جب انسان اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور پھر جو الفاظ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ دعا ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا سہارا ہے اور وہی مشکل کشا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ بیٹا سوال کروں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہم دعا اللہ تعالیٰ اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمیں عدم سے وجود میں تبدیل کیا اور ہمارے رہنے کا بندوبست کیا، ہماری روزی روٹی کا بندوبست کیا، اور وہی ہمارا سہارا ہے۔ جب دنیا کے سارے سہاروں سے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو فقط اس وقت ایک ہی سہارا ہوتا ہے جس سے انسان کو امید ہوتی ہے، جس کے سے انسان کو یقین ہوتا ہے کہ
کہ دنیا ساری چھوڑ سکتی ہے لیکن اللہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو وہی ہمارا سہارا اور مشکل کشا۔ مشکل کشا مطلب یہ ہے کہ مشکلوں کو دور کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ خوبی، اور کسی میں یہ چیز نہیں ہے جو کوئی بھی انسان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب۔ تحت الاسباب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کہتا ہوں یار میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے مجھے، اور اس ڈاکٹر کے پاس جانے سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار اس بندے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص مشکل کشا ہوا، یہ تحت الاسباب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوائی کھائی، اب دوائی کے اندر جو شفا ڈالنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دوائی کھاتے ہیں ان کو فرق پڑ جاتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بالکل فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ دوائی کے اندر بھی جو اثر ڈالنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ما فوق الاسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ما تحت الاسباب بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کوئی بھی جو ہے مدد کرتے ہیں، کوئی کتاب پکڑا دیتا ہے، کوئی بازار سے کھانا لا دیتا ہے، کوئی روٹی کھلا دیتا ہے، یہ مشکل ہوگا۔ یہ سارے کے سارے ہیں ما تحت الاسباب۔ اور جو ما فوق الاسباب، یہ ان سب چیزوں سے اوپر، مثال کے طور پر اگر اولاد کی باری آتی ہے اور یا انسان کسی ٹینشن یا الجھن میں پھنسا ہوتا ہے ذہنی، یا کاروبار حوالے سے کا کوئی لاس ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ما فوق الاسباب ہیں۔ تو اس میں جو مدد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بیٹا اس بات کو آپ نے بخوبی سمجھنا ہے۔ کچھ لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں جی فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، انسان کی جو پریشانی کو دور کرے وہ مشکل کشا۔ ہاں وہ مشکل کشا ٹیمپریری ہے، ما تحت الاسباب ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ما فوق الاسباب کی، کہ جو اسباب اختیار نہ کر کے بھی جو مدد کرتا ہے اور جو انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر اس کو کہیں ما فوق الاسباب، جو انسان کے بس اور انسان کے اختیارات سے باہر ہیں، اس میں جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی اللہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اور عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہر قسم کی تکلیف میں اس سے ہی مدد مانگی جائے اور اس سے ہی فریاد کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے تو وہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر عبادت بھی جو ہے وہ کس کی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے جب تمام حاجات میں ہم نے اپنے اللہ کو پکارنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ عبادت بھی اسی ہی کی جائے گی۔ ہر طرح کی تکلیف میں جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ اور بلکہ ہم نماز کے اندر بیٹا ہم اقرار بھی کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں بس، اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی کہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے ہیں۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ سے درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ادعونی، اصل میں یہ لفظ ہے ادعونی، یہ غلط لکھا ہوا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ دعا کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ذکر تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راستہ پائیں۔
اب بیٹا بات پہ آپ نے غور کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ دور ہیں اور اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ادعونی، کہ تم مجھے پکارو. ادعونی کے اندر تمام انسان ہیں، اس میں کوئی بھی تخصیص نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، ولی ہے، سادہ عام انسان، گناہ گار انسان ہے، تو ان تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے تم مجھے پکارو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ نہ پکارو، تم کسی ذریعے سے پکارو تب سنوں گا. فرمایا استجب لکم، تم ڈائریکٹ مجھے پکارو گے میں پھر تمہاری سنوں گا. اور پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ مجھ سے کہہ دیجئے استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں، میں دعا اور پکار کو سنتا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے ہی نہ، ایسا تو ناممکن ہے. اور فرمایا جب تم میں سے فرمایا کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرماؤ انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. تو پھر چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پالے. یعنی پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں. آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یوں سمجھو گویا اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھل گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کی انسانوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں. تو جو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اور کیونکہ یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنا درد دل رکھے، اسی سے امیدیں وابستہ کرے، اسی سے لو لگائے، اسی کے سامنے اپنے دکھڑے سنائے، کیونکہ وہ رازدان ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہے، چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص گناہ گار اتنا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم پر بارش برسانا بند کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا اللہ بارش برسائیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس سے میں بہت سخت ناراض ہوں، وہ نہیں جائے گا نا تو میں اس بستی پر کبھی بھی بارش نازل نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو چکا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پوری قوم بھگت رہی ہے، ان پر بارش نازل نہیں ہو رہی ہے. تو شخص جو ہے وہ خود ہی یہاں سے دفع ہو جائے، یہاں سے چلا جائے تاکہ وہ اپنے اعمال کا جو وبال ہے وہ ہمارے اوپر نہ ڈالے. اب وہ جو شخص گناہ گار تھا، نافرمان تھا، احساس تو ہو گیا اس کو، تو اس شخص نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میری تو بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. چنانچہ اس شخص نے دل کے ارادوں اور نیک نیت کے ساتھ
اللہ کو پکارا، یا اللہ آج میری عزت کا معاملہ ہے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ آپ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں، قوم کا کوئی شخص نہیں جانتا ہے، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن یا اللہ آج میری عزت اور میرا بھرم رکھنے کا وقت ہے، یا اللہ میں سارے کے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، یا اللہ میری اس دعا کو، میری اس درخواست کو یا اللہ پاک سن لے۔ کہ اچانک جب اس نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی شروع کر دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے تو دیکھا بندہ کوئی ہلا بھی نہیں، وہاں سے کوئی گیا بھی نہیں، بارش بھی ہونے لگی۔ اللہ سے درخواست کی، اللہ آپ نے کہا تھا بندہ جائے گا نہیں، تب تک میں بارش برساؤں گا نہیں، بندہ گیا بھی کوئی بھی نہیں، آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دل ہی دل میں معافی مانگ لی ہے، گناہ چھوڑنے کا قصد کر لیا ہے، میری اس سے صلح ہو گئی ہے، تو لہذا میں نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اب مجھے بتا دیجیے وہ بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب بھی نہیں بتایا تھا، اب تو میرا وہ بندہ ہو گیا، میرا فرما بردار ہو گیا، تب میں اس کی اس خامی کو تمہارے سامنے کیوں بیان کروں؟ تو اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ رکھنے والے ہیں، تو اس لیے جو لو ہے وہ اللہ ہی سے لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور زمین و آسمان کی روشنی ہے۔ مومن کے لیے دعا اتنا بڑا اسلحہ ہوتا ہے کہ جب دشمن سر پہ چڑھائے اور انسان کے پاس سوائے موت کے کوئی راستہ نہ ہو، ان تمام لمحات میں بھی جو سب سے بڑا اسلحہ جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے، وہ ہتھیار انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ غیبی مدد سے اس بندے کی اس طرح مدد کرتے ہیں، اس کو اس تنہائی سے اس طرح بچاتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اب اس مچھلی کے پیٹ کے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہتھیار استعمال کیا دعا والا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو رہائی دے دی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے دعا سے نہ صرف بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ شیطانی حملوں سے بھی پناہ ملتی ہے۔ حدیث پاک ہے دعا ان مصائب میں فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ یعنی کہ دعا سے انسان کے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، جو آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں دعا کو خاص اہمیت حاصل ہے، ہر قوم کسی نہ کسی شکل میں دعا کرتی ہے۔ مسلمان مساجد میں، عیسائیوں میں گرجا، بدھ مت میں پگوڈا، ہندوؤں میں مندر اجتماعی دعاؤں اور عبادات کے مراکز ہیں۔ پارسی یا زرتشت آتش کدہ میں دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دعا کا جو کانسیپٹ ہے بیٹا ہر مذہب کے اندر ہے، ہر فرقے کے اندر ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے پارسی ہو یا زرتشت ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ کسی نہ کسی انداز سے دعا ضرور کرتا ہے، وہ پکارتا ضرور ہے، اپنے جو بھی ان کے اعتقادات ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ پکارتا ضرور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دعا کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ دعا کے لیے خاص طور پر انسان کو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر
جو بھی اس کی خواہشات ہوتی ہیں اس کے مطابق مانگنا چاہیے۔ کیونکہ وہ ہماری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری سنتا ہے، وہ بڑی جلدی جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو دعا ہوتی ہے وہ فی الوقت جو ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہے، اور یاد رکھ لیجیے اس میں بھی انسان کا ہی فائدہ ہے، انسان کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بسا اوقات کچھ چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں اور حالانکہ وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا تو قبول نہیں ہوتی، تو اس کا نعم البدل مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یا اس دعا کو نیکی بنا کر انسان کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کے آداب، اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو دعا کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے پورے یقین، خلوص اور امید سے مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیرے سب گناہ بخشتا رہوں گا۔ یعنی اللہ سے اچھی امید لگا کر بڑی عاجزی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کو ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ نہیں کہ دعا بھی مانگ رہا ہے ساتھ نا امیدی بھی، یہ پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، تو وہ پھر دعا کے قبول ہونے کے جو چانسز ہیں اسی وقت بہت بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، بلکہ بغیر کسی شک کے پورے یقین اور رغبت سے مانگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انسان بعض اوقات بے دھیانی اور بے یقینی دعا مانگتا ہے، اگر مجھے تو بخش نہ جائے تو اگر مگر نہیں کر کے یا اللہ مجھے بخش، یا اللہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی بخش سکتا ہی نہیں، کسی کے اندر یہ استطاعت ہے ہی نہیں، کوئی اتنے اہل ہے ہی نہیں، یا اللہ تمام طاقتیں تیرے پاس ہیں، تمام اختیارات تیرے پاس ہیں، تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے یہ مختلف۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو تیقن بالقلب کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ انسان دعا مانگے گا تو تب دعا مانگنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ایسی دعا جو ہے وہ جلد قبول بھی ہو جاتی ہے۔ دعا عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے اور چپ کے پکارو۔ یعنی یہ دعا کا جو اہتمام ہوتا ہے نا، وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اکیلے تنہائی کے اندر، علیحدگی کے اندر چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ جب انسان کے سامنے کوئی آتا ہے تو انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، انسان کے اندر جو رقت طاری ہوتی ہے اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ بڑے تنہائی کے اندر اور عاجزی اور انکسائی کے اندر اور ٹھہر کر، اور اگر عربی کے اندر کچھ الفاظ ہیں تو ان کا ترجمہ بھی انسان کو آنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ چاہے جب چاہے کر سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دعائیں کسی مسئلت کی وجہ سے فوراً قبول نہیں ہوتی، اس میں فائدہ انسان کا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بعض اوقات بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، مہینہ ہو جاتا ہے، سال ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جس طرح دنیا کے اندر انسان کوئی کام کاج کرتا ہے تو اس کو کامیابی نہیں ملتی، تو انسان اگر اس کو چھوڑ دے، فوراً اس کو ترک کر دے، ہو سکتا ہے وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچاؤ تو وہ چھوڑ دے، تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ اس میں اس کا ہی نقصان ہے۔ تو دعا انسان کو مسلسل مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ ابھی اپنے نماز کے بعد مانگنی ہے، آپ نے اتنے بجے مانگنی ہے، جب دل کرے، جب ارادہ ہو، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیں کیونکہ کوئی لمحہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، کوئی سیکنڈ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ وہ اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً مطلب اسی وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں کبھی بھی آپ نے نا امیدی نہیں کرنی، مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی جو ہوتی ہے وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سے نا امیدی یہ گناہ عظیم ہے۔ بتوں سے امیدی، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے، یہ اقبال کا شعر بھی ہے۔ آگے ہے دعا کی قبولیت کا صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی نہیں جو جلد باز یا بے صبرہ ہو کر کہے میں دعا مانگی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایسے لوگ جو سارا دن جھوٹ، بے ایمانی، چغری اور چوری چکاری میں مصروف رہیں اور صرف مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کو ہمیشہ اس کے اچھے ناموں سے پکار کر دعا کرنی چاہیے، اس طرح دعا میں برکت ہوتی ہے۔ اب ایک شخص جو ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کرتا جاتا ہے، دعا بھی مانگ جاتا ہے، نافرمانی بھی کرتا جاتا ہے، دعا بھی مانگ، تو ایسے دعا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی دعا کے اندر وہ مزہ اور ذائقہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ دعا گناہ گاروں کو بھی سنتا ہے، اس میں کوئی شک، کوئی شائبہ نہیں ہے، لا ریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ وہ جس طرح میں نے آپ کو واقعہ سنا بنی اسرائیل کے شخص کا، وہ گناہ گار ہی تھا، نافرمان ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنا۔ لیکن ایک انسان گناہ کر کے دعا مانگے، پھر گناہ کرے، پھر دعا مانگے، پھر گناہ، یہ دعا کا مذاق میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر پھر جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس میں ذائقہ اور مزہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد متوجہ ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں نا ان کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر کہ یا اللہ آپ کو آپ کے رحمان ہونے کا واسطہ، یا اللہ رزاق ہونے کا واسطہ، یہ واسطہ جب انسان اللہ کے ناموں کا ڈالتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا زبردست ہوتا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا رزاق، اس طرح کے نام لے کر، صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے لے کے جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پھر دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دعا کرنی چاہیے اور آخر میں پھر درود پڑھنا چاہیے۔ دعا کے فوائد، یہ دعا کا طریقہ کار ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے حمد و ثنا کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینی ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس طرح کی کوئی بھی دعائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے وہ پڑھ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو دل کرے، جو دعا آپ کے ذہن میں جو حاجات ہیں وہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اب دعا کے فائدے کتنے ہیں؟
دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے سے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے سے آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ یعنی جب انسان دعا مانگتا ہے تو روحانی جو سکون ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے، اور پھر نیکسٹ ٹائم انسان گناہ کرنے سے ہٹ بھی جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ دعا مانگنے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، کہ انسان جھک جاتا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگی ہے، اور ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر جو بھی اس کو پریشانی آتی ہے، جس چیز کی طلب اس کو ہوتی ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ بھی ہر وقت مانگتے رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی شاندار اور اتنی محبت کرنے والی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ سے مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے آپس میں الفت و محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ ہم نے ریڈنگ کمپلیٹ کی، آپ کو میں نے ورڈ ٹو ورڈ وضاحت بھی کی، اور کچھ چیزیں ایسی جو تھیں جو میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھ نہ شاید آتی ہو، تو ان کو بھی میں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دعا کے لفظی معنی لکھیے۔ دعا کے لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تھا اس کے بلا، دعا کے لفظی معنی یعنی کہ جو اس کے لغوی معنی ہوتی ہیں۔ پکارنا یا آواز دینا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کوشچن نمبر 2، دعا کے اصطلاحی معنی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے پکارنا یا فریاد کرنا، یہ کہلاتا ہے دعا کے اصطلاحی معنی۔ آگے ہے کوشچن نمبر 3، حدیث کے مطابق دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہر شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے مگر اس شخص کی نہیں جو جلد باز و بے صبر ہو، یعنی کہ جو دعا میں بے صبری کا مظاہرہ کرے اور کہے بھئی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، یہ نہیں وہ نہیں، تو ایسے شخص کی جو دعا ہوتی ہے قبول ہونے میں تھوڑے سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ آگے ہم مشق نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ درج ذیل بیانات میں سے درست کے سامنے یہ ٹک، غلط کے سامنے کراس لگائیے۔ ہر قسم کی تکلیف میں اس سے ہی مدد مانگی جائے اور اس سے ہی فریاد کی جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی کی جائے، تو یہ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں مساجد، عیسائیوں میں گرجا، بدھ میں پگوڈا، ہندوؤں میں مندر اجتماعی دعاؤں اور عبادت کے مراکز ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ دعا مانگنے سے دل بے چین ہوتا ہے، دعا مانگنے سے سکون آتا ہے، تو لہذا یہ غلط ہے۔ آگے مشق نمبر 3 ہے، درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا، وہی اللہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اور عبادت کے لائق ہے۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا ڈیش دوں گا، جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، دعا سے نہ صرف بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ ڈیش سے بھی پناہ ملتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جب انسان انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کے لیے کیا کیا راہ فراہم کرتے ہیں۔ دعا مانگنے سے تیسرا ہے، دعا سے نہ صرف بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ شیطانی حملوں سے بھی پناہ ملتی ہے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وہ ہماری ڈیش سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس چیز سے زیادہ قریب ہے؟ رگ سے۔ اشارہ کیسے کہتے ہیں؟ جو جس پہ انسان کی زندگی موت کا انحصار ہوتا ہے۔ دعا مانگنے سے انسان کے اندر ڈیش اور انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری۔ آگے ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے آپس میں ڈیش اور محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو کس چیز کا؟ اور محبت کے ساتھ ایک لفظ اور ہوتا ہے الفت، اس کا مطلب ہی محبت ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں ڈیش کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دعا کو اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ پارسی یا زرتشت آتش گدا میں دعا کرتے ہیں، آتش گدا میں عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بعض دعائیں کسی ڈیش کی وجہ سے فوراً قبول نہیں ہوتی، کسی مصلحت، ٹھیک ہے، مصلحت کی وجہ سے۔ دعا کی قبولیت کا ڈیش سے انتظار کرنا چاہیے، صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ آگے ہے مشق نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ دعا، ندا، صلات یا مدعو؟ اس کا آنسر ہے دعا،
اس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کا ذکر کتنی الہامی کتابوں میں موجود ہے؟ 1، 2، 3 یا تمام؟ تو لہذا اس کا تمام کتابوں کے اندر جو الہامی ہے ان میں موجود ہے۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ عام انداز میں، پورے یقین سے، غافل دل سے، کبھی کبھار۔ تو دعا پورے یقین سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اکن فیکون، یکون یکن، تو ہے یکن لفظ ہے۔ انسان کو کس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمت سے، انسانوں سے، کسی کی اچھائی سے، کسی کی برائی سے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے عبادت کا مغز کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، حج، دعا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، بیسک ہے۔ آگے مشق نمبر 5 ہے، کالم الف کو کالم بے کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟ دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، وہ چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ بڑی عاجزی سے دعا کرنی چاہیے، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر وہ جو چاہے جو کر سکتا ہے، بڑی عاجزی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا اندر یہ ہے، دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ بیٹا یہ میش کا کالم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب ہے لانگ کویسچن۔ اس کو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اب میں فقط ان کویسچن کے نشان لگاؤں گا اور آپ کو ریڈنگ بتاؤں گا کر کے، اور آپ لوگوں نے وہ لانگ کویسچن کے نشان لگا لینے ہیں۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت پر تفصیلی نوٹ لکھنے، آپ نے وضاحت کے ساتھ دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ یہ فرسٹ جو کویسچن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے آپ نے، کیونکہ انہوں نے بولا ہے دعا کی اہمیت و فضیلت ہے، تو لغوی معنی اور مفہوم تو نہیں ہم نے بتانا، ہم نے ڈائریکٹ یہاں سے شروع کرنا ہے، دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ درخواست کرنے کو دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ دعا کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راستہ پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یوں سمجھو گویا اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور زمین و آسمان کی روشنی ہے۔
آگے ہے دعا سے نہ صرف بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ شیطانی حملوں سے بھی پناہ ملتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے دعا ان مسائل میں فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے اللہ کے بندوں دعا کا اہتمام کرو۔ دنیا کے ہر مذہب میں دعا کو خاص اہمیت حاصل ہے، ہر قوم کسی نہ کسی شکل میں دعا کرتی ہے۔ مسلمانوں میں مساجد، عیسائیوں میں گرجا، بدھ مت میں پگوڈا، ہندو میں مندر اجتماعی دعاؤں اور عبادت کے مراکز ہیں۔ پارسی یا زرتشت آتش کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک آپ نے یہ پہلا لام کوسچن یاد کرنا ہے۔ آگے ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب تحریر کیجیے۔ دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں؟ تو یہ آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوسچن نمبر 2 ہے۔ تو بیٹا یہ کوئی لمبے کوسچن نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ اسپیس بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو لمبا لگ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے پورے یقین، خلوص اور امید سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے سب گناہ بخش رہوں گا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر بڑی عاجزی سے دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، بلکہ بغیر کسی شک کے پورے یقین اور رغبت سے مانگے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ دعا عاجزی اور انکساری، یعنی کہ پہلا پوائنٹ یہ پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ دعا عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، تو بس کام وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دعائیں کسی مسئلہ کی وجہ سے فوراً قبول نہیں ہوتی، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان مایوس ہو کر بعض دعائیں کسی مسئلہ کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، لیکن اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے منع فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دعا کی قبولیت کا صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی نہیں ہوتی جو جلد باز اور بے صبرا ہو کر کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آگے اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایسے لوگ جو سارا دن جھوٹ، بے ایمانی، چغلی اور چور چکاری میں مصروف رہتے ہیں اور صرف مصیبت پر آنے پر اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کے اچھے ناموں سے پکارو اور اس طرح دعا میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب متوجہ ہوتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ کے سب اچھے نام ہیں، تو اس کو ان ناموں سے پکارو۔ تو یہ آپ کا سیکنڈ کوسچن یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آخری کوسچن ہے دعا کے فوائد، ٹھیک ہے، دعا مانگنے کے فوائد لکھیے۔ تو یہ تیسرا آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ یہاں تک مکمل ہے۔ دعا مانگنے کے فوائد کیا ہیں؟ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، دعا مانگنے سے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، دعا کے ذریعے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے سے آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، دعا مانگنے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے دعا مانگنے سے عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، دوسروں کی دعا مانگنے سے آپس میں الفت اور محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہم نے دعا کی اہمیت اور فضیلت کا یہ جو جز ہے وہ پڑھ لیا ہے، اس کی ایکسرسائز کو بھی حل کر لیا ہے، اس کے شارٹ اور لانگ دونوں کوسچن کو بھی میں نے آپ کے سامنے ریڈ کر دیا ہے۔ آگے
یہ باب نمبر 2 ایمانیت و عبادات کا ہے، اس میں سے ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کا۔ تو اس کے پہلے تدریسی مقاصد کیا ہیں، زکوٰۃ کا مفہوم اور اہمیت بیان کر سکیں، بچے کے اندر اس صلاحیت پیدا ہو زکوٰۃ کے مصارف اور آداب کا جائزہ لے سکیں۔ تو یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ہم الفاظ زکوٰۃ 2.5% جو ہم ڈائس کو بولتے ہیں، مالی عبادت، یعنی کہ جو عبادت مال سے ہوتی ہے، مال ہم اس کو پڑھتے ہیں، خرچ، فراخی کھلا دل سے، قرض حسنہ اچھا قرض، انکساری یعنی کہ عاجزی۔ اب اس کا مفہوم پڑھتے ہیں زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا۔ اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق محتاجوں کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو۔ مال کا وہ خاص حصہ، خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نصاب کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کی جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ نہ صرف اپنا مال پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو دولت کی محبت اور ہوس سے بھی پاک کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ تزکیہ سے ہے، جس کا تزکیہ نفس ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے وجود کو پاک کیا۔ مال کو بھی پاک کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے اسلام نے اس کو مقرر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مال پاک کس طرح ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے بیٹا، انسان روزی کماتا ہے، اس روزی کمانے کے اندر کچھ اتار چڑھاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار انسان جھوٹ بول جاتا ہے یا کچھ ایسے غلط کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا وہ جو کمایا ہوا مال ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت گندگی آ جاتی ہے۔ تو پھر اس میل کچیل کو، اس گندگی کو دھونے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایک سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا ہے، اور وہ سسٹم وہ کون سا ہے؟ وہ سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو پیسے والے ہیں ایک خاص مقدار پر مال کو جب ایک سال گزر جائے پھر اس مال کو اللہ کی راہ میں 2.5% کے طور پر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے غریب اور محتاج لوگوں کے اندر۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ جب انسان اس مال میں سے جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ جو مال کے اندر تھوڑی بہت کمی کوتاہی یا حرام کی آمیزش یا جھوٹ کی آمیزش جو تھوڑی بہت آگی ہوئی تھی، کیونکہ انسان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ حلال کمائے، حلال ہی اپنے بچوں کو کھلائے، حلال ہی خود کھائے۔ ہاں، کبھی انسان کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی آ جاتی ہے، تھوڑی کمی پیشی آ جاتی ہے، تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ جب انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے یا اجناس کی صورت میں ادا کرتا ہے تو وہ چیز انسان کی پاک اور صاف ہو جاتی ہے کہ وہ میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ، ایک ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو انسان کا فائدہ ہوا کہ اس کا مال پاک صاف ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مال
ضرورت مند جو لوگ ہیں ان تک پہنچا اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوئی. کیونکہ معاشرے کے اندر ایک طبقہ امیر ہے، ایک طبقہ متوسط ہے اور ایک طبقہ بالکل غریب ہے. اب ایک غریب طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور تعاون کے لیے یہ سسٹم متعارف کروایا کہ امراء جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال میں سے 2.5% جو مال ہوتا ہے وہ انہی غریبوں کو دیں گے جن کا کوئی بالی وارث نہیں ہے، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو لہذا تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب اس کی ہم اہمیت پڑھتے ہیں. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. یہ انسان کے اندر دوسروں سے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتی ہے. نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے معاشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور مقہور لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے. انسان کے دل کے اندر ان کے متعلق پیار اور محبت کے جذبات آ جاتے ہیں، خیر خواہی آ جاتی ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن بھی ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بیٹا آپ سے سوال ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. ان 5 ارکان میں سے جو تیسرے نمبر پر، یعنی کہ ارکان اسلام وہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اتنی اس کی اہمیت ہے. تو ان 5 میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے والوں پر فرض کیا ہے، غریبوں پر نہیں. اور قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ نماز کی جو اہمیت وہ تو آپ جانتے ہی ہیں نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے متصل اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ قرآن پاک کی آیت سے استدلال لیا گیا ہے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت ہے. جو معاشی نظام ہوتا ہے، کسی بھی ہر ملک کا ایک معاشی سسٹم ہوتا ہے، تو اسلام کا بھی ایک معاشی سسٹم ہے. تو اس معاشی سسٹم میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اگرچہ وہ لوگ کلمہ گو تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا جو کہ زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے
ضرور لڑوں گا، جہاد کروں گا۔ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا۔ یعنی میرا ان کے حوالے سے یہ موقف بڑا سخت ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ گو بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو قرآن اور حدیث میں اللہ کی راہ میں مال اور دولت خرچ کرنے کے فضائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کی فضیلت ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے اور بھی بہت فضائل ہیں، وہ آگے آئیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جمع کرنے کی چیز نہیں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں اپنا مال و دولت خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے امداد کی اپیل کی تو صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 خوشے نمودار ہوئے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ دوسری جگہ شاہ فرمایا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی دگنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ کس طرح پروان چڑھا معاملہ کہ لوگ کس طرح جہاد کے اس مشن کے اندر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا، نبی علیہ السلام نے اس غزوے کے لیے چندے کا اعلان کیا، تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال و زر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 اونٹ اس جنگ کے لیے وقف کیے۔ تو مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ کرام نے مالی مدد کی اور مسلمانوں کی ہیلپ کی۔ یہ جو جنگی معاملات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت صدقات و خیرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال بھی دی ہے کہ ان کو کتنا اجر ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک انسان، جب کسان جو ہوتا ہے ایک کسان جب ایک دانہ جو زمین کے اندر بوتا ہے اور زمین کے اندر ڈالنے سے اس وہ دانہ پھٹتا ہے تو اس میں 7 جو ہوتے ہیں خوشے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ایک دانے سے 700 دانہ بنانے پر قادر ہے، وہی ذات انسان کے 1 روپے کا جو اجر ہے وہ 700 روپے سے بھی بڑھانے پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محبت اور پیار کرنے والی۔ آگے پھر ارشاد فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اس کے ثواب کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا،
اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ جب انسان دولت جیسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کی قدر کرتا ہے، اس کے خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو مال اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کو قرض دیتا ہے بیسیکلی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس مال کو بطور انعام سمجھ لیں، یا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان کے اوپر، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ما نقصت صدقۃ من مال، میں صدقہ خیرات کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر خیر و برکت لے آتے ہیں، اس سے کئی گنا مال دنیا میں بھی واپس کرتے ہیں اور آخرت میں تو بہت بڑا اجر ہے۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس اہم رکن کو ادا کرنا لازمی ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے۔ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور سونا چاندی کو ڈھیر لگا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے رسول ان لوگوں کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، کہ جس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جب ان کے پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں جلا اور تپا کر ان کو لگائیں گے پٹھوں پر، پیشانیوں پر، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ سونا ہے تمہارا جس کو تم بڑا چھپا چھپا کر اور ڈبوں میں بند کر کے رکھا کرتے تھے، پیٹیوں میں سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا یہ مال قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ مال جس کی انسان نے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا مال ایک گنجے شام کی مانند بن جائے گا، لہو زبیبتان، اور اس کے سر کے اوپر دو نقطے ہوں گے سرخ کلر کے، تو وہ اس کو ڈنسے گا، وہ اس کو مارے گا۔ جس کا مال تھا وہ آگے بھاگے گا، مال سانپ کی شکل میں پیچھے بھاگے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، مجھے پکڑو، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، کہاں بھاگ رہے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا مال بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو ایسا عمل مجھے بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے کا ایک طریقہ بتلا دیا۔ آگے ہے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کیا ہوتے ہیں؟
یعنی کہ ایسے لوگ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا اسلام نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے ہیں سورۃ توبہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون کون سے ہیں ترجمہ ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ تو صرف غریبوں، مسکینوں، کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کے دل جو یہ منظور ہو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مسافروں پر، یہ سب فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فقراء کیا ہوتے ہیں، مساکین کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فقراء ان تنگ دست لوگوں کی مدد جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے جو اخراجات ہیں، جن کی پوری نہیں پڑتی ہے، جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کا گزر بسر بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مساکین، مسکین کی جمع، وہ لوگ جو کماتے ہوں مگر غربت کی وجہ سے گزارا مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جن کی کمانے کے باوجود بھی پوری نہیں پڑتی ہیں۔ عاملین، حکومت کے کارکن جو مال جمع کر کے بیت المال میں پہنچاتے ہوں، یعنی کہ جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے محکمے میں ہوں وہ خود بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور نبی الاسلام کے دور کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے کہ آپ فلاں جگہ سے جا کر زکوٰۃ اکٹھی کرو، آپ فلاں جگہ سے جا کر زکوٰۃ اکٹھی کرو، پھر ساری زکوٰۃ کو پھر بیت المال کے اندر جمع کرا یا دیا جاتا، پھر اس کے بعد اس مال کو غرباء کے اندر تقسیم کر دیا جاتا، یا کوئی جو مہم ہوتی تھی جہاد کی اس میں اس مال کو خرچ کیا جاتا۔ آگے ہے تالیف القلوب، غیر مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی مدد کے لیے بھی انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کہ جو ابھی دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ غلاموں کو ادا کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ آگے ہے 5ویں نمبر پر قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے، جو مقروض ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کو جہاد اسلام کی تبلیغ اور رفع عامہ کے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ لوگوں کے لیے تعاون مدد کے لیے بھی جو ہے وہ رفع عامہ کے لیے بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، جہاد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اس کو۔ آگے مسافر، اگر مسافر کسی مصیبت میں گر جائے تو ایسی صورت میں بھی وہ زکوٰۃ کا حق ادا، یعنی کہ مسافر سفر کرنے والا ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ بہت امیر ہو لیکن سفر کی وجہ سے اس کا کوئی مال چوری ہو گیا یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن اس کے اوپر آ گئی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسا شخص زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی وقت کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کے فوائد پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے فائدے کتنے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت چند ہاتھوں میں رہنے کی بجائے گردش میں رہتی ہے، جس سے معاشرے کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے مالدار اپنی دولت کو کسی منافع بخش کام میں لگا دیتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حسد، بغض، کینہ اور دوسری بہت سی اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے فراخ دلی اور اثار کا جذبہ بڑھتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بہت سے فوائد ہیں۔
مخلوق خدا کی خدمت ہوتی ہے، دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے وہ کبھی بھی انسانوں سے محبت اور پیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ امیروں سے لیا جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ اور جس معاشرے میں زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے بڑا زبردست، شاندار اور صحیح طریقے پر رائج ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی غربت اور افلاس کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے کیونکہ ایک شخص سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ مال کو اکٹھا کر کے نہیں رکھتا، بلکہ اس مال کو آگے منتقل کرتا ہے تاکہ ضرورت مند تک یہ مال پہنچ جائے، اور اس سے حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی اور بہت سی اخلاقی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو بیٹا ہم نے یہ جو چیپٹر ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت، اس کی میں نے آپ کو ریڈنگ بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ آگے ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا مشقی سوال، پہلا زکوٰۃ کے لفظی معنی لکھیے۔ لفظی معنی یا اس کو ہم لغوی بھی پڑھ سکتے ہیں، لغوی معنی پاک کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں زکوٰۃ، اصطلاح میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم کے مطابق محتاجوں کو دیا جائے۔ یعنی زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکم سے کے مطابق محتاجوں کو دیا جائے۔ نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب سے کیا مراد ہے؟ مال کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی کہ مال، ایسا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جتنی کوانٹٹی ہو جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کو ہم نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کتنے فیصد کے حساب سے ادا کی جاتی ہے؟ 2.5%۔ ٹھیک ہے، 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ آگے مشق نمبر 2 ہے
جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ نہ صرف اپنا مال پاک کر لیتا ہے، زکوٰۃ ایک ڈیش عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو مال کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں ڈیش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، زکوٰۃ کو، یعنی کہ معاشی اس کا جو تعلق ہے وہ معاشی نظام سے ہے زکوٰۃ کا، کیونکہ جب انسان مال دیتا ہے تو پھر مال اگر حکومتی بندوں کو دیتا ہے پھر ایک سسٹم کے ذریعے پھر غربا تک آتی ہے، یا کسی تنظیم کو دیتا ہے تو بھی کسی سسٹم کے ذریعے غربا تک آتی ہے، تو یہ اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کی راہ میں ڈیش خرچ کرنے کے فضائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، مال خرچ کرنے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی ڈیش ادا کرو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ اسلام مکمل تبھی ہوگا صحیح جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ آگے ہے غلاموں کو ڈیش کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر مسافر کسی مصیبت میں گھر جائے تو ایسی صورت میں وہ بھی ڈیش کا حق ہے، دار ہے زکوٰۃ کا، یعنی ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حسد، بغض، کینہ اور دوسری بہت سی ڈیش بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے فراخ دلی اور ڈیش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی۔ دل بھی انسان کا کھلا ہو جاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے، انسانیت کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے ہے زکوٰۃ، مشق نمبر جو ہے وہ 3، درج ذیل بیانات پڑھیے اور درست جوابات کے گرد دائرے لگائیے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو، کسی حد تک کم زیادہ ایک خاص مقدار میں جب ہوگا تب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے انکار کیا تھا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ دینے کا یا حج کا۔ زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اپیل کی، ہتھیاروں کی، سواریوں کی، مجاہدین کی امداد کی اپیل کی تھی، یعنی کہ چندہ دیں مسلمانوں کو۔ وہ غیر مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی مدد کے لیے بھی انہیں دی جا سکتی ہے، فصل، مزدوری، زکوٰۃ یا سہولت بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال پر دی ہوئی زکوٰۃ قبول کرتا ہے، صرف حلال طریقے سے کمائے ہوئے، ہر طرح کے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر یا پورے طریقے سے، تو بھئی اللہ قبول کرتا ہے جو
اللہ جو ہے وہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں سے بھی اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلال جو مال ہوتا ہے اس کو قبول کرتا ہے اس کی زکوٰۃ۔ اور آخری ہے زکوٰۃ کے ذریعے دولت چند ہاتھوں میں رہنے کی بجائے رہتی ہے ایک جگہ گردش میں جمع غریبوں کے پاس۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ گردش میں گھومتی رہتی ہے، وہ ایک کے پاس سے نہیں رہتی، پھر غریب کے پاس آتی ہے، پھر وہ پہلے امیر کے پاس آتی ہے، پھر غریب کے پاس آتی ہے، غریب پھر تقسیم کرتا ہے، پھر غریب ختم کرتا ہے، اور پھر وہ آگے جاتی ہے، پھر وہ گھوم گھوم کر معاشرے کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ تو جب جو امیر اور لوگ ہوتے ہیں وہ اس پیسے کو اپنے پاس ہی رکھیں تو وہ کبھی بھی مال گردش نہیں کرے گا، بلکہ ایک ہاتھ میں ہی رہے گا۔ آگے مشق نمبر 4 ہے، درج ذیل بیانات میں سے درست کے سامنے ٹک، غلط کے سامنے کراس لگائیے۔ مال کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نصاب کہلاتی ہے۔ ہاں بالکل نصاب کہلاتی ہے، اس کا ٹھیک ہے۔ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کی ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، تو اکثر لوگ کرتے ہیں کوتاہی۔ فقراء زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں، فقراء ہی زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، بالکل یہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب مال کی محبت دل سے نکل جائے گی تو پھر اللہ کی محبت ہی پیدا ہوتی ہے۔ آگے میچ کا کالم ہے۔ مشق نمبر 5، زکوٰۃ انسان کے اندر دوسروں سے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان دولت جیسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ آگے زکوٰۃ کو جہاد اسلام کی تبلیغ اور رفع عامہ کے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حسد، بغض، کینہ اور دوسری بہت سی اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ تو بیٹا مشق نمبر 5 بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی، اور ہمارا جو آخری مشق جو ہماری ہے وہ کیا ہے؟ لانگ کوشچن کی، اسلام میں زکوٰۃ کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد پر نوٹ لکھیے، مصارف زکوٰۃ کی وضاحت کیجیے۔ 3 کوشچن ہیں ہمارے لانگ۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ کوشچن جو ہے وہ لانگ کوشچن نمبر 1 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ انسان کے اندر دوسروں سے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا اپنے حوالہ دینا ہے، یہ ترجمہ آپ نے کوٹ کرنا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، نماز قائم کیے، زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ آگے ہے
اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اگرچہ وہ لوگ کلمہ گو تھے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور دولت خرچ کرنے کے فضائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جمع کرنے کی چیز نہیں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں اپنا مال اور دولت خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے امداد کی اپیل کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس خرچ کی مثال اس دانے کی ہے جس کو 7 خوشے نمودار ہوئے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اس کی چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے ایک یہاں تک کرنا ہے یاد، ٹھیک ہے، اور پھر کیونکہ یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، آپ کو بھی یاد کرنے میں تھوڑی بہت پرابلم ہوگی۔ کون ہے، ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کو اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے، فراخی کر دیتا ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو بیٹا جو ذہین طلباء ہیں ان کے لیے تو یہ سارا ہے، ان کے لیے تو یہاں تک کمپلیٹ ہے، یہ یہاں تک ان کا کمپلیٹ ایک مکمل آنسر ہے لانگ۔ لیکن جو بچے تھوڑا بہت یاد نہ کر پائیں تو ان کے لیے آپشن ہے، وہ اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس آیت کے ترجمے کو چھوڑ سکتے ہیں یہاں تک، اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے، یہ پہلا پوائنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ یاد کرنا ہے آپ نے کہ وہ پوائنٹ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پوائنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اس اہم رکن کو ادا کرنا لازمی ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید ہے۔ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں تک وہ کر سکتے ہیں۔ آگے پھر آخری پوائنٹ یہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی قائم رکھو۔ تو یہ بیٹا آپ نے یہ جو عام طلباء کے لیے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور پھر یہ پوائنٹ آپ نے نہیں کرنا، یہ والا پوائنٹ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، یہ میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ میں صرف ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو جن کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے، تو وہ ان 2 پوائنٹ میں ان کے لیے گنجائش ہے، یہ پوائنٹ کی اور یہ والا پوائنٹ کی، باقی آپ نے تمام کرنا ہے۔ آگے ہمارا جو کوشچن نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے دل میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت چند ہاتھوں میں رہنے کے بجائے گردش میں رہتی ہے، جس سے معاشرے کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے مالدار اپنی دولت کو کسی منافع بخش کام میں لگا دیتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حسد، بغض، کینہ اور دوسری بہت سی اخلاقی
معاشرتی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے فراخ دل اور اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اثار کا جذبہ کر لیں یہاں، یہ بھی اثار کا جذبہ ٹھیک ہے، اور جو میں نے یہاں پر ہمدردی لکھوایا ہے یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ آپ ملتے جلتے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں فراخ دلی کر لیں، یہ فراخ دلی کے ساتھ آپ اثار کر لیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لازمی نہیں کہ من و عن آپ نے اسی الفاظ کو نوٹ کرنا ہے، آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو۔ یہاں پر مثال کے طور پر یہ مال ہے، یہاں پر دولت بھی لکھ سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ آخری ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی کہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 یہاں سے ہم پڑھتے، فقراء، ان تنگ دست لوگوں کی مدد جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ نمبر 2 مساکین، وہ لوگ جو کماتے ہوں مگر غربت کی وجہ سے گزارا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3 حکومت کے کارکن جو مال جمع کر کے بیت المال میں پہنچاتے ہوں۔ نمبر 4 وہ غیر مسلم جو نئے مسلمان ہوئے، ان کی مدد کے لیے بھی انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ مقروض قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کو جہاد اسلام کی تبلیغ اور رفاع عامہ کے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسافر، اگر مسافر کسی مصیبت میں گر جائے تو ایسی صورت میں بھی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ تو یہ بیٹا یہ لانگ کوسچن یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمے کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا آپ صرف آپ مصارف زکوٰۃ یہ ہیں، نمبر 1 فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلوب، مقروض، فی سبیل اللہ، مسافر وغیرہ، تو یہ آپ مصارف زکوٰۃ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آگے مشق نمبر 7 ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر کسی ایک قرآنی آیت اور حدیث رسول کا ترجمہ لکھیے۔ پہلے اوپر آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، نیچے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ کوئی سے بھی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ترجمہ یہ ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ تعالی اس سے بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر دے۔ تو یہ بیٹا یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گناہ کر دے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، قرض سے مراد بیٹا یہاں پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا صدقات و خیرات کرنا ہے، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ آگے حدیث کا ترجمہ ہے، جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال تباہ برباد ہو جاتا
ہے، یعنی کہ جس مال سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد، کہ اس میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی جو برکت ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آگے مشق نمبر 8 اور 9 یہ آپ نے نہیں کرنی ہے، بس موجودہ دور کے زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک مضمون لکھی ہے، یہ آپ نیٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سیلف اسٹڈی کے لیے ہے، آپ کے مطالعہ کے لیے ہے، لیکن جو اسکول کے پیپروں کے اندر آئیں گے وہ یہی مشقیں ہیں جو میں نے آپ کو کروائی ہیں۔ اور آخری مشق ہماری ہے دعا کی اہمیت کے حوالے سے، جو ہم نے یہ چیپٹر پڑھا تھا اس میں یہ مشق نمبر 7 بھی ہم کر لیتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث کا ترجمہ لکھتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر اگر ہم ایک اور آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ آگے حدیث کا ترجمہ ہے، تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یوں سمجھو گویا اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے، یعنی کہ جس کو یہ توفیق ملی کہ وہ دعا مانگے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔